بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ایک بزرگ اور شیطان کے درمیان ہونے والے عجیب و غریب واقعے پر مشتمل ہے۔ سامعین محترم، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار شخص تھا، اور وہ انسان کوشش کرتا جو میں ہر وقت عبادت خدا میں مصروف و مشغول رہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کو اول وقت میں ادا کرنا اس کا معمول بن چکا تھا، اور معمول سے ہٹ کر بھی وہ نماز پنجگانہ کو اول وقت میں ادا کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتا تھا۔ دن گزرتے گئے، زندگی گزرتی گئی، سانسیں چلتی رہیں، واقعات، حالات رونما ہوتے رہے۔ وہی بزرگ شخص ایک دن بغرض نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جب بستر سے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت طوفانی بارش ہو رہی ہے، اور جو کہ بارش اتنی ہے کہ اس میں ایک بزرگ انسان بغیر کسی سہارے سے پیدل سفر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بزرگ شخص کوشش کرتا جو نماز پنجگانہ کو اول وقت میں ادا کروں۔ لہذا موسم کی خرابی بھی تھی، اور اس کی اللہ کے ساتھ محبت بھی تھی، اور نماز کو اول وقت میں بھی ادا کرنا تھا۔ یہ دو تین چیزیں جب ایک ساتھ رونما ہوئیں تو اس بزرگ شخص نے یہ اٹل فیصلہ کر کے اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا، وضو کیا، نماز کی تیاری کر کے مسجد کی جانب نماز پڑھنے کے لیے پیدل ہی سفر کرنا اس نے شروع کر دیا۔ بارش بہت تیز تھی، اور اس بزرگ جو کہ عمر رسیدہ انسان تھا، وہ بزرگ اس بارش کی کیچڑ کی وجہ سے پھسل کر گر گیا، جس کی وجہ سے اس بزرگ کے نماز والے کپڑے بھی آلودہ ہو گئے، اور اس بزرگ کو نہایت ہی مشکل و دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ بزرگ اپنے کپڑوں کو درست کرنے کے لیے اور نماز کے لیے دوبارہ تیاری کے لیے وہ بزرگ وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آیا، اور اس نے دوبارہ نماز کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی۔ تو محبت خدا میں اور محبت نماز میں وہ پھر تیار ہو کر جانب سفر ہوا اور مسجد کی جانب چل پڑا۔ اتفاق سے پھر ویسا ہوا کہ جب اس شخص نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا تو پھر وہ بارش کے کیچڑ کی وجہ سے زمین پر گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے اس کیچڑ کی گندگی کی وجہ سے آلودہ ہو گئے۔ اس بزرگ شخص نے ہار نہیں مانی، پھر اٹھا، پھر اپنے گھر واپس آیا، پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور وضو کر کے نماز کی طرف چل پڑا۔ تو سامعین، پھر اتفاق سے ایسا ہوا، بارش تیز تھی اور وہ شخص کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر اس کیچڑ کی وجہ سے گر گیا، اور اس کی وجہ سے اس کے کپڑے نہایت ہی آلودہ ہو گئے اور نماز پڑھنے کی حالت سے دوچار ہو گیا۔ جب وہ شخص واپس آیا، سامعین توجہ کیجیے گا، بہت ہی عبرتناک اور حیرت انگیز واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے پھر اپنا لباس تبدیل کیا۔ جب اس نے لباس تبدیل کیا اور نماز پڑھنے کے لیے جانب سفر ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور بزرگ ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔
جب اس بزرگ نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بزرگ ہے، خیر وہ اس کے آسرے پر مسجد تک پہنچایا۔ جب مسجد کے دروازے پر وہ بزرگ پہنچا تو اس نے اس بزرگ شخص سے پوچھا کہ اے بندے خدا، تم نے جو میری اتنی مدد کی ہے اس کے بدلے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تم مجھے اپنا تعارف بھی کروا دو کہ تم کون ہو اور مجھے اپنے گھر سے لے کر پکڑ کر یہاں مسجد تک لے آئے ہو۔ سامعین توجہ فرمائیے گا، جب اس بزرگ شخص نے سوال کیا تو سامنے سے اس بزرگ شخص نے یہ کہتے ہوئے کہ میں نہ نماز پڑھتا ہوں اور نہ ہی مجھے نماز سے کوئی محبت ہے، دراصل میں ایک شیطان ہوں اور ایک بزرگ کی شکل میں تمہارے سامنے پیش ہوا ہوں۔ وہ شیطان یہ بات کہتے ہی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کو دیکھ کر بزرگ حیرت انگیز ہوا کہ تم شیطان ہو۔ شیطان کا تو کام ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو نیک عمل کی طرف جانے سے روکوں اور انہیں ہر قسم کے گناہوں کی طرف ابھاروں۔ تم مجھے کیوں گھر سے پکڑ کر یہاں مسجد تک لے آئے؟ تو سامعین توجہ فرمائیے گا، شیطان نے آگے سے کہا کہ اے بندے خدا، اے بزرگ شخص، میں تمہیں ہرگز وہاں سے پکڑ کر نہ لے کر آتا، میری ایک مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ شیطان نے کہا کہ جب تم پہلی مرتبہ وضو کر کے نماز کے لیے آ رہے تھے، جب تم پہلی مرتبہ گرے اور اٹھ کر پھر نماز کی تیاری کرنے میں مشغول ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ اس شخص نے جو کہ اس انسان کو مجھ سے اتنی محبت ہے اور نماز کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے کہ یہ ایک مرتبہ گرا ہے پھر نماز کی تیاری میں مشغول ہو گیا ہے، لہذا مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، لہذا اے فرشتوں میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دو۔ پھر شیطان نے بتایا کہ ہاں تمہارے گناہ معاف ہو گئے جب تم دوسری مرتبہ نماز کے لیے جانب سفر ہوئے اور پھر دوسری مرتبہ تم پھر گر گئے، پھر جب اٹھ کر گھر واپس آئے کہ میں نماز کے لیے دوبارہ تیاری کروں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، یہ بندہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، لہذا مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا ہے، اس کے بدلے میں اس کے والدین کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دو۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہتا ہے کہ جب تم تیسری مرتبہ اسی حالت سے دوچار ہوئے اور اسی حالت سے تمہیں گزرنا پڑا اور تم نے پھر اپنا وہ ارادہ تبدیل نہ کیا اور نماز کی تیاری کرنے میں مشغول ہو گئے، کپڑے تبدیل کیے اور پھر جب آئے اور پھر جب تیسری مرتبہ تم گر گئے تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، اس بندے کی میرے ساتھ محبت اتنی ہے، لہذا میں رحیم بھی ہوں کریم بھی ہوں، میری رحیمی کریمی کے خلاف ہے کہ میں اس شخص کو کوئی چیز عطا نہ کروں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کے والدین کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اب ایسا کرو کہ اس بزرگ شخص کے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی مسلمان لوگوں کے گھر ہیں ان سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دو، ان سب گناہوں کو مٹا دو اور ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ توجہ فرمائیے گا سامعین۔ شیطان نے کہا کہ جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم پہلی مرتبہ گرے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ گرے تمہارے والدین کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، پھر جب تیسری مرتبہ گرے تو اللہ نے پورے اہل محلہ کے گناہ معاف کر دیے، تو لہذا جب تم چوتھی مرتبہ آئے تو میں نے کہا میں اس کو خود پکڑ کر مسجد تک پہنچاؤں تاکہ یہ پھر نہ گر جائے اور یہ نہ ہو کہ اللہ اس کے پھر گرنے اور پھر واپس جانے اور نماز کی تیاری کرنے کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کے گناہوں کو معاف نہ فرما دے۔ لہذا میں شیطان ہوں، میں یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کوشش کی اور میں نے ایک بزرگ کی شکل میں آ کر تمہیں مسجد تک پہنچایا تاکہ تم مسجد تک پہنچ جاؤ اور یہ نہ ہو کہ تمہارے پھر وہ گرنے اور پھر تیاری کرنے کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر یہ کام ہو جاتا
تو میری ساری محنت پر پانی پھر جاتا، چونکہ میں شیطان ہوں۔ میرا کام امت محمدیہ کو ان کے اصل ہدف و مقصد سے اور بندگی خدا سے دور کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں سامعین آپ کو آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ ٹاپک، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ میرے حق میں لازماً دعا کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔